کہ ہمارے نفس امارہ کے اندر جو حیوانی صفتیں موجود ہیں، اس کے اندر جو رذیل عادتیں موجود ہیں، اس سے اس کو پاک کیا جائے، اسی کو کہتے ہیں تزکیہ نفس۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تزکیہ نفس امارہ یعنی نفس امارہ کا تزکیہ کرنا سے مراد کیا ہے؟ تصوف کے اصطلاح کے اندر تزکیہ نفس کس کو کہتے ہیں اور تزکیہ نفس سے پھر آگے کی منزل کیا ہے؟ یہ چار الفاظ آپ لوگوں کو بار بار سننے کو ملتا ہوگا: تزکیہ نفس، تصفیہ قلب، تخلیہ سر اور تجلی روح۔ یعنی تزکیہ، تصفیہ، تخلیہ اور تجلیہ۔ سلوک یہ ہے کیا؟ اب یہ سمجھے، سلوک کے اندر تزکیہ نفس کسے کہتے ہیں، اس کی کیا صورت ہے، آپ بھی سمجھے۔ سب سے پہلے آپ سلوک کے لفظی معنی سمجھ لیں۔ سلوک کے لغوی معنی یہ ہیں کہ چلنے کے، سلوک معنی کہتے ہیں چلنا، راہ سلوک یعنی وہ راستہ جو اللہ کے طرف لے کے جاتا ہے، مشہور اس پہ ہے یہ۔ سلوک کے لغوی معنی راستہ چلنے کے ہیں، جو ایک حصی انتقال مکانی سے تعبیر کر سکتے ہیں، اور اصطلاحی معنی میں سلوک سے مراد انتقال مکانی نہیں بلکہ انتقال معنوی ہے، یعنی سیر نفسی ہے۔ اس کو مراتب نفس میں تزکیہ کہا جاتا ہے۔ تزکیہ نفس سے مراد یہ ہے، تزکیہ نفس کا مطلب یہ ہوا کہ نفس امارہ کو اس کے اندر سے مذموم برے حیوانی اوصاف سے اس کو پاک و صاف کیا جائے۔ یعنی تزکیہ نفس سے مراد یہ ہے کہ ہمارے نفس امارہ کے اندر جو حیوانی صفتیں موجود ہیں، اس کے اندر جو رذیل عادتیں موجود ہیں، اس سے اس کو پاک کیا جائے، اسی کو کہتے ہیں تزکیہ نفس۔ اچھا، پاک کرنے کے بعد اس کے اندر اوصاف ملکی سے اس کو آراستہ کیا جائے، یعنی مذموم اور حیوانی اوصاف سے اس کو پاک کیا جائے، اس کے جگہ پر ملکی صفتیں اس کے اندر ثابت کی جائیں، اس کے اندر داخل کیا جائے، اور اس کو صفت امارگی سے نکال کر صفت لوامگی، پھر صفت مطمئنگی سے موسوم کیا جائے۔ یعنی ایک کے بعد دیگرے اس کے اندر یہ سارے اوصاف رذیلہ نکالا جائے اور اوصاف حمیدہ اس کے اندر ثابت کیا جائے۔ یہاں سلوک انتقال مکانی نہیں بلکہ انتقال معانی ہے، یعنی صفات مذمومہ سے، یعنی بری صفتوں اور عادات سے صفات محمودہ یعنی نیک اچھی صفات کی طرف لانا ہے۔ اسی کو سیر نفسی کہتے ہیں، یعنی نفس کی خرابیوں کو ترک کر کے اس میں اچھی عادات و اخلاق پیدا کر دینا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں تزکیہ نفس، یعنی تمام بری صفتوں سے اپنے آپ کو دور کر لینا، اپنی ذات سے ان برائیوں کو دور نکال کر پھینک دینا، اور اس کی جگہ پر ملکی صفتیں اس کے اندر داخل کر دینا۔ یہ ہوا تزکیہ نفس۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ تبدیل صفات، یعنی ہمارے اندر جو صفات ہیں برائیوں کی، بری جو صفتیں موجود ہیں، ان کو نکال کر پھینک دینا ہے اور اس کے بجائے اچھے اوصاف کو داخل کرنا ہے۔ اب سیدھی زبان میں اسے کہہ لیجئے، یعنی تبدیل صفات کا نام ہے۔ سلوک قلب کو تصفیہ کہا جاتا ہے۔ بات سمجھائیے، یعنی سلوک نفس کو تزکیہ، اور سلوک قلب کو تصفیہ، اور سلوک سر کو تخلیہ، اور سلوک روح کو تجلیہ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ چار لفظ، چار باتیں یاد رکھ لیں: تزکیہ،
تصفیہ، تخلیہ، تجلیہ. یوں سمجھیے تزکیہ نفس، تصفیہ قلب، تخلیہ سر اور تجلیہ روح. یہ ہوا ایک پورا دور آپ کا. یہ ساری صفتیں آپ کے اندر آپ کو پیدا کرنی ہے. تصفیہ قلب سے مراد یہ ہے کہ دل کے آئینے کو دنیا کی خواہشات اور دنیا کے غم، رنج و الم، اس کی لذت اور اس کی بیجا طلب، تمام طرح کے اندیشوں سے پاک کیا جائے. یعنی اپنے دل کو تمام طرح کے ان طلبوں سے دور کر لیا جائے، یعنی ان سب سے بے طلب ہو جائیں آپ. سلوک سر کو تخلیہ کہا جاتا ہے. یعنی تخلیہ سر سے مراد یہ ہے کہ سر کو اللہ کے علاوہ ہر شے سے بچایا جائے اور اس کی حفاظت اس طرح کی جائے کہ حق کے سوا کوئی بھی اندیشہ، کوئی بھی خطرہ، کوئی بھی خیال اس کے اندر داخل نہ ہونے پائے. اگر اچانک کوئی خیال اس کے اندر داخل ہو تو فوراً اس کی نفی کر دی جائے، فوراً اس کو نکال کر کے دور پھینک دیا جائے اور اس کے اثر کو اس کے اندر بالکل قرار نہ دیا جائے. اور سلوک روح کو تجلی روح کہا جاتا ہے. تجلی روح سے مراد یہ ہے کہ روح کو مشاہدہ حق کے انوار سے، محبت و ذوق و شوق سے منور کیا جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہوا تجلی روح. روح کو اللہ تبارک و تعالی کی طلب، اس کے مشاہدہ، اس کی محبت، ذوق عبادت، ان سب سے مزین اور مجلہ کیا جائے. یہ ہوا تجلی روح. اس طرح سلوک تزکیہ نفس، تصفیہ قلب، تخلیہ سر اور تجلیہ روح پر مشتمل ہے. یہ راہ سلوک جو آپ کا ہے، جس کو راہ سلوک کہتے ہیں بہت سارے لوگ، ہم سالک ہیں، مگر نہ تو نفس کا تزکیہ کر پائے، نہ تو قلب کا تصفیہ کر پائے، نہ تو سر کا تخلیہ، اور نہ ہی روح کو اللہ کی ذات پاک سے مجلہ کر پائے. تصوف در حقیقت ان چار چیزوں کو اپنی زندگی میں جو ضروری ہے اس کو اپنانا اور نفس کو تمام خرابیوں سے پاک کر دینے کا نام ہے. نفس سے تمام خرابیوں کو دور کر کے اس کے اندر اوصاف حمیدہ داخل کرنا، یہ اس کا نام ہے. اس کا مقصد یہ ہے، یوں سمجھیے کہ مختصراً آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ تبدیلی اخلاق کے حیوانی، یعنی اپنے اندر جو حیوانی اخلاقیات ہیں، حیوانی صفات ہیں، اس کو تبدیل کرنا. اس کے بعد تخلیق بالاخلاق اللہ قرار دیا جا سکتا ہے. یعنی جب آپ کے اندر یہ ساری بری صفتیں نکل گئیں تو اب آپ کے نفس کو ان چیزوں سے پاکیزگی، ان آلودگی سے پاکیزگی حاصل ہو گئی. جس چیز کو تجلیہ کے قابل تصوف کے اندر سمجھا گیا ہے وہ ہے، یعنی جس شے کو تزکیہ یعنی پاک کرنے لائق سمجھا گیا ہے تصوف کے اندر، وہ ہے نفس امارہ. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک کا وہ مفہوم ہے کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کے طرف لوٹ رہے ہیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا اس سے بڑا بھی کوئی جہاد ہو سکتا ہے کہ دشمن کے مقابلے میں ہماری گردنیں کٹ جائیں، ہمارے ہاتھ کٹ جائیں، ہم زخمی ہو جائیں؟ اس سے بڑا اور جہاد کیا ہو سکتا ہے؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے پیارو، اس سے بڑا جہاد اپنے نفس امارہ سے کرنا ہے. چونکہ نفس امارہ جو ہے، جس کے اندر صفات سبعیہ و بہمیہ سے متصف ہے،
یعنی اس کے اندر یہ صفتیں موجود ہیں جس کا نام نفس امارہ ہے۔ نفس امارہ فطرتاً یعنی اس کی فطرت کا یہ حصہ ہے کہ برائی کی طرف مائل ہوتا ہے اور ہر وقت برائی کرنے کو دعوت دیتا ہے۔ اسی لیے فرمان الہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یوسف میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، یعنی نفس امارہ انسان کو اکثر برائی سکھاتا ہے۔ یعنی نفس امارہ وہ ہے جو ہر وقت اپنے کام میں لگا رہتا ہے، اگرچہ ہم کسی کام میں نہ لگے ہوں مگر نفس امارہ ہمارے ساتھ اس کام کے اندر ہر وقت مشغول رہتا ہے، ہر وقت ہمیں برائی کی طرف بلاتا رہتا ہے اور برائی کی طرف لذت دلاتا رہتا ہے۔ یعنی برائی اس کا سب سے محبوب مشغلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے نفس کو تمام طرح کی برائیوں سے پاک فرمائے اور اس کے جگہ پر ملکی صفتیں اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اگر آپ بھی کچھ روحانی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کا لنک بھی شیئر کریں۔